أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 2. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں کو حاصل کرنے کا سنہری موقع بھی دیا، توفیق بھی دی، عبادتوں میں مشغول ہونے کی صلاحیت بھی دی. اور اب دیکھتے دیکھتے چھٹا دن بھی ختم پر ہے. رمضان المبارک کے تعلق سے اتنا ہی اگر ہم سن لیں تو کافی ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول پہلے 10 دن، پہلا دہا رحمت ہی رحمت ہے، اور دوسرا دہا، درمیانی دہا، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے، مغفرت کے اور گناہوں کو مٹانے کے، اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. عزیزان محترم، یہ بات ہم اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبد بنایا، بندہ، انسان عبد بنایا. تو عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت گزار بنے، عابد بنے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبد کی حیثیت سے بنایا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی جو ملی ہے صرف اور صرف بندگی کے لیے. زندگی اگر انسان زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو ہمیشہ زندگی دینے والے کو یاد کرے. عبادتوں کے جو مختلف شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرائض لاگو کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی چیزیں، ان سب کو آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو ہی ہم زندہ ہیں. زندگی کا ثبوت دینا ہے تو زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے لائف سٹائل کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک فریم دے دیا ہے. اس میں اپنی فوٹو فٹ کرو، اس سانچے میں ڈھل جاؤ. تو اس کا سب سے بڑا سورس ہے قرآن مجید. ڈھلنے کا وہ فریم کا نام ہے قرآن مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں انسانوں کی زندگی کے مقصد کو، مقصد حیات کو کیوں پیدا کیا ہے بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا. خالق کائنات رب العالمین بندوں کی پیدائش کے مقصد کو بہت ہی کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا نہیں کیا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے. تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ عبادت سے مراد معرفت ہے، پہچان، نالج. اللہ کیا ہے، رب کائنات کیا ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے،
یہ جاننا، یہ نالج گین کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں کلیئرلی بتا دیا کہ جنات اور انسانوں کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے عبادت اور بندگی. تو بندگی اور عبادت کے طریقے جاننا ہے، ماننا ہے، پہچاننا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں فرمانے والا، کہنے والا اللہ رب العالمین ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، اپنی معرفت دکھلاؤں، اپنی پہچان بناؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا. فَعَرَفُونِي، لہذا تم مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو، میری نالج گین کرو. تو یہ آیت اور حدیث سے ہماری تخلیق کا بنیادی منشا، بنیادی مقصد یہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور اس میں کی جانے والی ساری عبادتوں کا اگر اصل دیکھیں، ماسٹر اسٹروک جسے کہتے ہیں، کیا ہے اصل چیز، کیا ہے؟ رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک گلدستہ بنا کر مومنوں کو دے دیا. تو اس کی اصل کیا ہے؟ اصل ہے سیلف کنٹرولنگ، کنٹرولنگ کیپیسٹی بڑھانا، اندر اپنے وہ صلاحیت پیدا کرنا، قابو پانے کی، کنٹرول کرنے کی. روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے. تم پر بھی فرض کیے گئے پہلے کے لوگوں پر. لیکن اصل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے روزے؟ سیلف کنٹرولنگ، اپنے آپ میں کنٹرولنگ پاور کو اسٹرانگ کرنا. لعلکم تتقون، اصل غرض و غایت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، رکنے والے بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، فیئر آف اللہ کو اختیار کر لو. تتقون کا مطلب ڈرنا، ڈرنا. دیکھیے دنیا میں انسان کا نیچر ہے، انسان ہی نہیں جتنی مخلوقات ہے، چونٹی سے ہاتھی، ہر چیز کو لے لیجیے آپ، جب فطرت میں ڈر کا مطلب، ڈر کی صفت ایسی ہے جب کوئی بھی چیز، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی ہو، جب ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، ڈرتا ہے تو دور ہوتا ہے، ڈرتا ہے تو بچنے کی کوشش کرتا. ڈر، یہ ڈر بڑی اہم صفت ہے. انسان بھی جب کسی سے ڈرتا ہے تو دور ہوتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، انجان ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے. یہ ڈر، لیکن فیئر آف اللہ، اللہ کا ڈر، ایک واحد اللہ کا ڈر ایسا ہے جتنا انسان کے پاس زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ سے اتنا جڑ جاتا ہے، اللہ کے قریب سے قریب ہو جاتا ہے. ڈر کی صفت ہے، ڈرتا نیچر ہے انسان کا، چاہے جانور کا ہو. ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ڈرتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر جب پیدا ہوتا ہے بھاگتے نہیں، دور نہیں ہوتے، قریب ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کی غرض و غایت بھی بتا رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ پورے تم میں جب ڈر پیدا ہوگا تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تو زندگی کو بندگی والی بنانے کے، اپنی زندگی کو بندگی والی، ابدیت والی بنانے کے لیے رمضان المبارک کا موقع یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. عزیزان محترم، آج کے ایٹ پریزنٹ دنیا میں مڈل کلاس کے پاس بھی اتنی آسائشیں آ گئی، اتنی سہولتیں آ گئے ہیں، اتنی آسانیاں مل گئی ہیں کہ روزے کا وہ مزہ نہیں مل رہا ہے. وہ جو مزہ روزے کا ہوتا ہے ابھی وہ نہیں ہے، کیونکہ سہولتیں ہیں، پنکھا ہے، اے سی ہے، چھت ہے، گاڑی ہے تو پھر گاڑی میں بھی اے سی ہے، بہت ساری سہولتیں آ گئی. پانی ٹھنڈا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، پھر
ٹھنڈا مل رہا ہے. پہلے پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا, ٹھنڈا بڑی مشکل سے ملتا تھا. تو وہ جو ریگستان کے روزے ہیں, وہ جو خراسان کے روزے ہیں, وہ جو فخر و فاخوں کے روزے ہیں, ان سے پوچھو کہ تقوی کی بلندی پر کہاں پہنچے. تقوی کی بلندی پر وہی پہنچے اس لیے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ماننا بھی پڑے گا سب کو, کہ یہ رمضان المبارک کو فوڈ فیسٹیول بنا دیا گیا. آپ دیکھ لیجئے, اسپیشل ڈش, ایک سے ایک اسپیشل ڈش, ہر کوئی آفر کر رہا ہے. اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا, خدا کی قسم, میں تم کوئی بھی نہیں, سب ہر ایک ملوث ہے. ایک ہی افطار میں 4 8 10 قسم کے آئٹم ہونا. فوڈ فیسٹیول. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو بتائے کہ رکنے کا ہے, بچنے کا ہے, تھمنے کا ہے, کھانے پینے سے, جماع سے, خرافات سے, گناہوں سے. کیوں؟ یہ روزہ بہت بڑا رول ادا کرنے والا ہے قیامت میں. وہ دہکتی آگ دوزخ کی, وہاں ڈھال بنے گا, شیلڈ. آج اگر ایسے بھی روزے کو واقعی تقوی کے ساتھ, واقعی اللہ کے ڈر کے ساتھ رہتے تو اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ معاف کرے گا, اللہ قبول کرے گا. ایسے بھی سہولتیں والی, آسانیاں والی روزے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے فیئر آف اللہ, ڈر. جن کے پاس تقوی کی بلندیوں پر پہنچتے تھے, روزے کے حقیقی معنی تھے, اس کے باوجود وہ لوگ روتے تھے. عید کا دن آیا, روتے بیٹھے ہیں, سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, میلوں میں ہیں, لیکن رو رہے ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابی. پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ آج کا تو عید کا دن ہے, جشن کا دن ہے, سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے, آج آپ رو رہے ہیں. بولے مجھے تو پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے, رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی نہیں ہوئی, میں کیسے سیلیبریٹ کروں, میں کیسے خوشی مناؤں, جشن مناؤں. تو واقعی آج ہم انحطاط, پستی کے بہت خطرناک دور میں آ گئے. لیکن پھر بھی قیامت تک اللہ کا ڈر تو ہے, اللہ کی رسی کو تو پکڑنا ہے, اللہ کے دامن کو تو پکڑنا ہے, اس کی رحمانیت کو تو للکارنا ہے, اس کی غفاریت کو تو مانگنا ہی ہے, بھکاری بننا ہے. تو الغرض یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک مومن بندے کو اس کی زندگی کو بندگی میں ڈھالنے کا بڑا سورس ہے. عزیزان محترم, میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب, اور آپ اس حکم کی پیروی کرو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ اس سے باخبر ہے اور پوری خبر رکھتا ہے. اب اس میں حکم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جو وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی. دیکھیے دنیا کا بھی یہ قدیم سے دستور چلا رہا ہے, کسٹم ہے. کسی یونیورسٹی ہو, انسٹیٹیوٹ ہو, وہاں پر پہلے کیا ہوتا؟ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے, تھیوری کرائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. تھیوری کے بعد آتا ہے پریکٹیکل, عملی طور پر پریکٹیکل. یہ دنیا کی ہر جگہ ہوتا ہے, کوئی بھی سلیبس ہوں دو, کوئی بھی کنٹری ہوں دو, کہیں بھی ہو, پہلے تھیوری اور بعد میں پریکٹیکل. لیکن ایک یونیورسٹی اور ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس نے اپنی 40 سالہ زندگی میں, حیات طیبہ میں, سب سے پہلے پریکٹیکل کی تعلیم دی. سب سے پہلے پریکٹیکل کو پیش کیا ہے. اس کے بعد 23 سال تک تھیوری کی شکل میں, تھیوری کے ذریعے, قرآن کی شکل میں تھیوری کو پیش کیا گیا دنیا میں. وہ ہے میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین افضل الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پہلے پریکٹیکل کو پیش کیے. 40 سال کے طویل عرصے میں, تھیوری کا ڈیوریشن تو بہت کم ہے, 23 سال, 23 ایئرس, 40 ایئرس تو آپ پریکٹیکل کے ذریعے. یہی وجہ تھی کہ اپنا اور پرایا سب آپ کو امین اور صادق کہتے تھے.
اپنا دوست اور دشمن ہر کوئی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. تو یہ دنیا کا ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ہی یونیورسٹی ہے, ایک ہی پرسنالٹی ہے ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے پریکٹیکل دنیا کے سامنے پیش کرنے کو حکم دیا. عزیزان محترم, اب قرآن کی اہمیت اور فضیلت جب انسان جان جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے 23 سال کے طویل عرصے میں, جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں, 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک بھی آیت جیسے سورہ فاتحہ ہے, روز ایک دن میں 40 سے زیادہ مرتبہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ 40 رکعتیں تو ہے, کبھی وضو کر لیا تحیۃ الوضو پڑھ لی, پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب ڈر ہوگا, فیئر آف اللہ ہوگا اور عشق نام الہی سمجھ کر پڑھے گا, محبت کے ساتھ پڑھے گا, تو ہر وقت کا انداز الگ الگ ہوگا, ہر وقت کا مزہ الگ الگ ہوگا, ہر وقت کا ٹیسٹ الگ الگ ہوگا. تو یہی کمال ہے قرآن کا, یہی اعجاز ہے قرآن کا. تو عزیزان محترم, امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بہت ہی اپنے قوم کو عالیت والی ہونے اور اپنے مہدی موعود برح ہونے کا جو ثبوت دیا ہے, اس کے لیے میں ایک فرمان رکھتا ہوں امامنا مہدی علیہ السلام کا, فرمودن کہ من بہیچ مذہب مقید نعم, ہم کسی مذہب کے مقید نہیں ہیں, کسی ایک مذہب سے اٹیچ نہیں ہیں. اما مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ است, لیکن ہمارا مذہب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کا اتباع ہے. تو مذہب کے معنی کیا ہے؟ راستہ, طریق, اور ایک معنی ہے کہ طریق اللہ فی حیات الانسانیہ, انسانی زندگی میں اللہ کا راستہ, اسے مذہب کہتے ہیں جس پر چلا جاتا ہے. تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی نیا مذہب نہیں لائے, اللہ کی آخری کتاب کو ہی پیش کیا, کتاب اللہ کو, قرآن مجید کو, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, انہی کی اتباع کر کے بتا دیا کہ مذہب مہدویہ کوئی الگ مذہب نہیں بلکہ عالیت والا ہے, جو اللہ کے رسول کا مذہب تھا, جس پر اللہ کے رسول چلے ہیں, وہی مہدی چل کر بتائے. تو یقیناً اس فرمان میں 2 اصول بتائے گئے ہیں مذہب پہ, مذہب کے 2 اصول بتائے گئے, ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید, اور دوسرا ہے رویش مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کرنا. ایک اور فرمان ہے قرآن سے اٹیچ ہونے کے لیے, قرآن سے جڑنے کے لیے, قرآن کی وابستگی کو مضبوط اور اٹوٹ کرنے کے لیے امامنا مہدی علیہ السلام کا فرمودن کے حال خود را موافق با کلام خدائے با کلام حق تعالی بکنید. ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے حال احوال کو خدائے تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کے موافق بنا لو, مطابق بنا لو. بشارت حق تعالیٰ بدحت وما شہیدیم, تو خدا تعالیٰ بھی بشارت دے گا اور ہم بھی گواہ رہیں گے. تو اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام بھی تلقین کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں کہ اپنے حال اور احوال کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے موافق بنا لو, مطابق کر لو. یعنی جو کلام اللہ کہتا ہے, جو کلام اللہ میں تعلیمات آئے ہیں, جو کلام اللہ کی آیات حکم دے رہی ہیں, جس میں جو اوامر ہیں, حکم ہیں, اور جو نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے, جن پر عمل کرنے کا حکم ہے اسے اوامر کہتے ہیں, جن سے رکنے کا ہے اسے نواہی کہتے ہیں. دونوں کو پورے طور پر اختیار کرنا, مطابق بنا لینا, تو یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑی مہدی علیہ السلام کا پیغام ہے, بہت بڑی تلقین ہے کہ اپنے آپ کو قرآن, اپنے حال کو, اپنی احوال کو, یعنی اپنی زندگی کو بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام اللہ سے جوڑ لو, کلام اللہ کے مطابق کر لو. اگر کلام اللہ کے مطابق ہو جائے تو پھر اس کے بعد
اللہ کی معرفت جو پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، منشا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبد اور بندہ بنا کر بنا، اس کا حق پورا ہوگا اگر کلام اللہ سے جڑ جائیں گے تو۔ اگر کلام اللہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد زندگی تو رہے گی، جیسے زندہ جانور بھی ہے، جیسے زندہ چرند پرند بھی ہے، ویسے ہی دو پیر کا جانور قرار پائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے اور بتانے کے لیے ایک پوری سورت نام ہی رکھ دی، سورۃ الانعام، چوپائے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ کل انعام بل ہم اضل، اگر تم سنتے نہیں اللہ کی نصیحت کو تو پھر ایسی صورت میں تم چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو پیر کا بھی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتا ہے، زندگی کو بندگی کے خلاف بسر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چوپایا جانور قرار پائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک محبت الہی، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور قربت کے لیے یہ بہت ہی منفرد ہے۔ ایسی موٹیویشنل کتاب بک ہے کہ اسے ہم جتنی عشق و محبت کے ساتھ اللہ کی معرفت میں کھو کر جب پڑھیں گے، اور دیکھیے جب کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ انسان کو کیا بنایا؟ انسان بھی ایک مشنری ہے، مشنری بنا کے بھیجا، ہاتھ پیر دیا، سب کچھ دیا، عقل دیا، آنکھ، ناک، کان کا کام سننا ہے، دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، پوری مشنری سیٹ کر کے اللہ تعالیٰ بھیجے۔ اب اللہ تعالیٰ بھیجے تو مشنری کو یوز کرنے کے لیے یوزر بک بھی دیے، یوزر گائیڈ بھی دیے۔ ایسے نہیں بھیج دی اللہ تعالیٰ جاؤ جانوروں کی طرح چرو، ادھر کھاؤ ادھر کھاؤ، نہیں، یوزر گائیڈ بھی دیے۔ تمہارا ہاتھ کہاں جائے، تمہارا قدم کدھر اٹھے، تمہاری نگاہ کدھر جائے، تمہارا دل کس کے لیے دھڑکے، تمہارا دماغ کس کے لیے چلے، ساری مشنری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوزر گائیڈ دے دیا قرآن کی شکل میں۔ اس قرآن کو مکمل طور پر اختیار کرنا ہے۔ اگر یوزر گائیڈ کو لے کے رکھ دیے، رکھ کے خالی یوز کر لے رہے ہیں، ہوتا کہیں بھی آ کے سسٹم ہینگ ہو جاتا، کہیں بھی آ کے وائرس گھس جاتا، وائرس گھس کے پورے سسٹم کو کرپٹ کر دیتا۔ اس کے بعد نہیں چل رہا بھائی، مار رہے ہیں کی بورڈ کو، گھپ 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 کی بورڈ، ارے تمہارا سسٹم ہینگ ہو گیا، کیا کرتے؟ کی بورڈ توڑ دیتے، مانیٹر توڑ دیتے، تمہارا سسٹم ہی ہینگ ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا؟ اینٹی وائرس اب لوڈ کرنا پڑتا۔ اینٹی وائرس ڈالے تو وائرس نکلتے۔ اینٹی وائرس ہے قرآن پاک، اینٹی وائرس ہے روزہ، اینٹی وائرس ہے نماز، اینٹی وائرس ہے اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اینٹی وائرس ہے شیطان کی مخالفت کرنا، اور اینٹی وائرس ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے اوامر دال قرآن پاک میں لکھے ہیں، ذکر کیے ہیں، انہیں پورے سرے تسلیم خم کرتے قبول کرنا، اور جتنے نواہی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان چیزوں کو پوری خوش دلی کے ساتھ رک جانا۔ تو جب کہیں سسٹم پھر صحیح چلنے لگتا، مارنے کچلنے دبا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عزیزان محترم، ایک امیر المصدقین سیدنا شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک فرمان رکھ دیتا ہوں تو بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ، نماز اور روزے سے خدا نہیں ملتا۔ ایک دم 100% پرفیکٹ بات۔ صرف نماز، روزہ، ذکر اللہ سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعمال صالحہ، وہ تمام اعمال صالحہ بھی کرنے چاہیے جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، اور جن پر عمل کرنے کو، جن کو اختیار کرنے پر، جن پر پریکٹیکل عمل کرنے کو مومنوں کی صفت اور کوالٹی بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اور کوئی چیز باقی ہے؟ پرفیکٹ، ایک دم 100% پرفیکٹ۔ تو سیدنا شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا دیے کہ قرآن میں جو جو چیزیں مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے اسے اختیار کرنا ہے۔ تو نماز، روزہ اللہ نے کرا رہا ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے، توفیق دیا، یہ بھی اس کا شکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے قرآن میں اور کیا کیا اعمال صالحہ ہیں، اور کون کون سی باتیں ہیں، اور کون کون سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے بندوں سے۔ تو یوزر گائیڈ کھولیں گے، پڑھیں گے،
سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی مشنری خراب نہیں ہوگی، کبھی بھی نفس حاوی نہیں ہوگا، کبھی بھی شیطان حاوی نہیں ہوگا، دنیا اور مخلوق آپ کو بگاڑنے کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یوزر بک کو صحیح کنٹینیو مینٹین کر رہے ہیں۔ تو یہ کرنے کے لیے ضروری ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے کنٹرولنگ کیپیسٹی بڑھانے کا ایک ایڈوانٹیج دیا ہے رمضان المبارک۔ کنٹرول کرو، سیلف کنٹرولنگ، اپنے آپ پر کنٹرول، دوسروں پر کنٹرول کرنا نہیں۔ دوسروں پہ کنٹرول کر کے شیر کو بھی اٹھ بیٹھ بولے تو بڑھ جاتا، لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا وہ بڑا کمال کا کام۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ بتا دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں کہ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر۔ اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز کو تو کہنا، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے مطابق کرنا، اللہ سے وفا کرنا، اللہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نالج گین کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج دے رہا ہے۔ اسے ہم ضائع نہیں کرنا۔ آج 6 دن بھی رخصت ہو رہا ہے، اب بچے 23 یا 24 دن، پھر اس کے بعد کیا گارنٹی اگلا رمضان المبارک ملے گا؟ جوان اکھڑ جا رہے ہیں، ٹکٹ کٹا ختم، گئے، کیا ہوا؟ مرحوم گئے تھے، کیا ہوا؟ مجمع بہت تھا، بہت لوگ تھے، لیڈر بھی آئے تھے، ایم پی ایم ایل اے بھی آئے تھے۔ کیا کرتے ایم پی ایم ایل اے آ کے؟ اپنے آپ کو جا کے سیلف وہاں پر پورا اس کسٹم آفیسر کو جواب دینا ہے، امیگریشن پہ خود کو گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، قرآن تعلیمات کو آسانی کے ساتھ اختیار کرنے کے قابل بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔